رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، حسب معمول ہمارا سلسلہ ہے احکام تجارت۔ آج کے سلسلے کی خصوصیت یہ، ایک تو نئے سیٹ سے سلسلہ کر رہے ہیں، اور دوسری خصوصیت یہ بھی ہوگی انشاءاللہ عز و جل آج سے ہمارے سلسلہ احکام تجارت میں وقتاً فوقتاً ایک تاجر اسلامی بھائی کو بھی انشاءاللہ عز و جل ہم مدعو کیا کریں گے۔ آج بھی مدعو کیا گیا ہے، انشاءاللہ وقت مناسب پر ان کو بھی شامل گفتگو کریں گے، ان سے گفتگو بھی کریں گے، اور اگر وہ کوئی سوال کرنا چاہیں گے، جو سوال ہوں گے ان کے پاس وہ بھی لیے جائیں گے، اس کے جوابات بھی دیے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ سلسلے میں سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں، اور پھر آپ کے سوالات کی طرف بھی بڑھیں گے، اور پھر مفتی صاحب کی طرف بھی انشاءاللہ عز و جل بڑھیں گے کہ مفتی صاحب سے جواب لیں اور دیکھیں مفتی صاحب ہمیں ہمارے مسائل کا کیا حل بتا رہے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، جس نے قرآن پاک پڑھا، اللہ عز و جل کی حمد کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا، نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی، تو اس نے بھلائی کو اس کی جگہ سے تلاش کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مفتی صاحب مرحبا۔ سلسلے میں سوالات کی طرف بڑھتے ہیں، ہمارے تاجر اسلامی بھی تیار ہیں، اگر آپ چاہیں تو ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ انہیں سے لے لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے ہم تاجر اسلام بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز آ چکی ہیں، ہمیں بتایا جا رہا ہے، آپ کی کالز بھی پھر شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی مرحبا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے حضرت؟ الحمدللہ۔ جی مفتی صاحب۔ جی جناب اسماعیل بھائی، کیا سوال کرنا چاہیں گے آپ؟ حضور عرض یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ مارکیٹ میں خرید و فروخت کا کام کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں سے تجارت ہوتی ہے، نقد پر بھی ہوتی ہے، ادھار پر بھی ہوتی ہے، اور ادھار میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں لوگوں سے ادائیگی نہیں ہوتی، جو وعدہ وہ کرتے ہیں اس پر رقم نہیں دیتے، بلکہ بہت تاخیر ہو جاتی ہے، اور پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ مطلب ایسا محسوس ہوتا ہے ہمیں کہ ان کی نیت نہیں واپس کرنے کی۔ اب وہ ہم نرمی سے پیش آئیں، سختی سے آئیں، اور سختی سے پھر کس طرح پیش آئیں کہ رقم کی ادائیگی کس طرح، مطلب ہم لوگ کیا کس حد تک جا سکتے ہیں، اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں، جو لوگ خاص طور پر رقم دبا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ ویسے ایسا ہوا ہے کہ بالکل ہی نہ دی ہو کسی نے رقم، سالہ سال گزر گئے ہوں؟ ایسا ہو جاتا ہے حضور کہ مطلب پھر وہ بعض اوقات اگر ان کو رابطہ نہ کیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ بس وہ بھول گئے، اور پھر وہ ادائیگی کا نام و نشان نہیں ہوتا، پیسے گویا کہ مطلب وہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اچھا، تو یہ جیسے بیرون ملک کام ہوتا ہے، جی جی وہاں بھی ادھار چلتا ہوگا، ظاہر بات ہے ہر سودا تو ایل سی پر نہیں ہوتا، جی جی تو کیا کوئی تجربات ہوئے ان سے کہ پیسے نہ دیے ہوں کسی نے؟ بیرون ملک بھی ایسا ہو جاتا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمارے ملک میں ایسا ہوتا ہو، بیرون ملک بھی ایسے بعض اوقات لوگ ٹکرا جاتے ہیں کہ جہاں پر رقم کی ادائیگی کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور پھر وہاں پر اب چونکہ اتنا سفر کر کے جانا، اور پتہ نہیں ہوتا، اچانک سے اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، کوئی رائٹنگ میں بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی، پھر بڑے مسائل۔ آپ کے سوال کا جواب تو میں دوں گا، لیکن میں پہلے آپ سے ایک سوال کر لوں۔ جی جی، اگر دھمکی واحد علاج ہے تو پھر بیرون ملک والے کو آپ کون سی دھمکی دیتے ہوں گے؟ بیرون ملک آپ میں سے مراد ہے تاجران؟ بیرون ملک اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایل سی وغیرہ کا سلسلہ ہو تو پھر تو آسانی رہتی ہے، بینک کے ذریعے پیسے مل جاتے ہیں۔ اس صورت پہ تو ہم جا ہی نہیں رہے نا، اس صورت پہ تو ہم جا ہی نہیں رہے، وہ موڈ تو جو بھی ہے ایک الگ چیز ہے، اور اس میں ظاہر بات ہم جو گفتگو کر رہے ہیں یہ اسی صورت میں ہے کہ جب یہ طریقہ اختیار نہیں کیا گیا۔ اگر یہ طریقہ اگر اختیار کیا گیا ہوتا تو یہ سوال ہی شاید ہمارا قائم نہ ہوتا۔
नहीं, आम तौर पर ये होता है हुज़ूर कि अगर शुरू में जब नया काम शुरू होता है तो उसमें बैंक को इन्वॉल्व किया जाता है, और मतलब वो जब इन्वॉल्व हमने नहीं किया। खरीदो फरोख्त में जब एतमाद कायम हो जाता है ना, उसके बाद फिर ये उधार वगैरह का सिलसिला होता है। ठीक है। तो आम तौर पर इस तरह के मसाइल उस सूरत में नहीं आते, लेकिन जब कोई नया मामला हो और रकम जब उस वक्त फंस जाए तो फिर बड़े मसाइल होते हैं, फिर रकम लेना बाहर से इंतहाई मुश्किल हो जाता है। नहीं तो वहाँ तो आप धमकी भी कारगर नहीं साबित होती होगी ना। लेकिन मैं तो अपने मतलब पाकिस्तान के हवाले से पूछ रहा था। ठीक है, ठीक है। देखिए मसला ये है कि नो डाउट कारोबार के अंदर उधार एक लाजमी जुज़ तस्वुर किया जाता है, और एक एतमाद पर काम चल रहा होता है जी। यानी बैरून मुल्क भी लोग जो हैं वो एतमाद पर काम कर रहे होते हैं, और बहुत सारे ऐसे तरीक़ेकार इख्तियार करते हैं। और असल चीज़ ये होती है कि तेज़ रफ्तारी। ठीक है। बाज़ तरीक़ेकार को लोग इसलिए इख्तियार नहीं करते कि शरन दुरुस्त नहीं होते वो। सही। बाज़ तरीक़ेकार ऐसे होते हैं कि जिसमें लोगों को दिक्कतें ज़्यादा होती हैं। ठीक। जब एतमाद की फ़ज़ा कायम हो जाती है, कारोबार चल रहा होता है, तो ऐसे केसेस तो आए दिन आते हैं कि जिसने उधार माल लिया था वो हाथे नहीं आ रहा, वो फ़ोन नहीं उठा रहा, वो सामना नहीं कर रहा। तो अब यहाँ पर दो तरह के लोग होते हैं जी। एक तो वो होते हैं कि जो बाकायदा एक प्लानिंग के तहत ये सब कुछ करते हैं। ठीक है, उनका मकसूद यही होता है। उनको चीटिंग करनी होती है। ठीक है। दूसरे वो लोग होते हैं जो बेचारे हादसे का शिकार हो जाते हैं। कोई भी ऐसी वजह होती है कि वो कारोबारी मुश्किलात में घिर जाते हैं। सही। देखिए धमकी तो कहीं भी नहीं देनी, हाँ कानूनी चारा जो ही आप कर सकते हैं। ठीक। मिसाल के तौर पर आप कोर्ट में चले जाएं, ठीक है, या आप जो अगर वो मुल्क का ही कोई आदमी है तो उसकी जो कारोबारी यूनियन है उससे रब्ता करें, अखलाकी तौर पर जो है उसको एक अखलाकी प्रेशर डालने की कोशिश करें। ये एक तरीके कार हैं, इसी में जो है ना वो हल मौजूद हैं, वरना धमकी देने में लोग तेश में आ जाते हैं फ़ौरन। अच्छा, बल्कि और ये समझें कि करना कराना कुछ भी नहीं होता और करना भी नहीं चाहिए, कुछ भी कर भी नहीं सकते, लेकिन बातें ऐसे करेंगे मामले को मज़ीद बिगाड़ देते हैं। जी। तो एक तो ये है कि जो सौदा करने वाला है उस यानी जो जिसने माल ख़रीदा है पैसे दे नहीं रहा, उसके ताल्लुक़ से बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे एक बड़ी चीज़ तो ये है कि भाई वो लोगों का फ़ोन उठाए। ठीक है। एक कारोबारी आदमी ने बड़ी अच्छी बात कही एक मौके पर कि उस वक्त अदम एतमाद की फ़ज़ा ज़्यादा कायम होती है और बढ़ती एक मायूसी ज़्यादा फैलती है और तरह तरह के ख़यालात आते हैं जब सामने वाला फ़ोन ही नहीं उठा रहा होता। ठीक। तो जो अगर ऐसी मुश्किलात का शिकार हो जाता है किसी भी वजह से, तो उसे चाहिए कि वो फ़ोन ज़रूर उठाए। ठीक। टाइम ले जाकर उनके पास चला जाए कि मेरे साथ ये सिचुएशन हो गई है, ठीक, मुझे कुछ टाइम दे दें। सही। दूसरी बात यह है कि जिसके पैसे हैं, तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का ये हुक्म है कि जो तंग दस्त है, मुश्किलात का शिकार हो गया है, उसे मोहलत देना वाजिब है। सही। तो अब अगर किसी का तुर्रा इम्तियाज़ ये है कि जो चाहे हो जाए, मैंने तो धमकी देनी है, ठीक है, मैंने तो गालियाँ देनी है, सही, मैंने तो पैसे लेने, कुछ सुनना ही नहीं है। एक मरतबा एक केस आया था मेरे पास, तो सूरत ऐसी बन रही थी कि डील ही गलत हुई थी, ठीक है, और जो कुछ वो मुतालबा कर रहे थे जी, नफ़े का, वो नफ़ा था ही नहीं, वो तो सूद था। सही। अगर उनको दिया जाता तो सूद दिया जाता, लेकिन पार्टी का यही वो था कि तुम कहीं से भी पूछ कर आ जाओ, कहीं से भी फतवा ले लो, मैंने तो पैसे लेने ही लेने, मैं कोर्ट में चला जाऊंगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। तो जो साहिब माल है उसके हवाले से भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको उसे फॉलो करना पड़ेगा। कारोबार जो है वो ठीक है, मर्ज़ी के सौदे होते हैं, आज़ाद तिजारत है, लेकिन आखिरत भी कोई चीज़ है और मुसलमान के साथ आखिरत हमेशा रहेगी, ठीक, फ़िक्र आखिरत हमेशा रहेगी। ठीक, तो फ़िक्र आखिरत का ये तकाज़ा है कि शरीयत के हदूद में रहते हुए पैसों का तकाज़ा किया जाए, ठीक, और अगर तंगदस्त है तो थोड़ी ढील दी जाए और ठंडे दिमाग से काम लिया जाएगा ना, तो बहुत सारे तरीके निकल आएंगे। इस्माइल भाई, जो मैंने गुफ्तगू की है, आप फरमाएं कि क्या ख्याल है, मैंने सिर्फ बातें की हैं या ये काबिल अमल भी हैं या नहीं है? अगर कोई ठंडे दिमाग से सोचे तो इस पर अमल करना मुमकिन होगा या नहीं होगा? बहुत सारे केसेस में इस तरह हो सकता है, अगर थोड़ा सब्र कर लिया जाए, इंतज़ार कर लिया जाए, लेकिन फिर भी बाज़ लोग शायद वो आदी होते हैं या उनका ये तरीक़ा कार होता है कि वो पहले से प्लानिंग होती है। एक मिसाल है, ठीक है, जो पैसे नहीं दे रहा वो अगर वो
जानबूझ कर भी नहीं दे रहा तो एक वो मुजरिम है। मुजरिम से मुराद ये है कि एक गुनहगार। अखलाकी तौर पर एक जुर्म कर रहा है और शरीयत बार से भी जुर्म कर रहा है, हक़ुल अब्द का मामला है। लेकिन अगर ये हर 5वें-6वें दिन के बाद एक बंदा भेजे इसके दरवाजे पर, ठीक है धमकी तो ना दे लेकिन दरवाजे पर बंदा जाके याद दहानी करा कर आ जाए, तो कुछ शर्म आया तो उसको आएगी ना। मतलब ये जो तरीक़ाकार है ये धमकी पर तो मुश्तमिल नहीं है, ये किसी जो ना वो और बदमाशी का तरीका भी नहीं है, जाकर पैसों का तकाजा कर ले जाकर। तो यूँ भी तो शर्म आती है ना बंदे को। जी। दुकान पर वो बैठा हुआ है, बंदा जाकर पूछा यार वो फ़लाँ ने भेजा है ज़रा पैसे तो दे दो। तो यूँ बहुत सारे तरीके अपनाए जा सकते हैं ठीक। कि जिससे उसको वो एहसास रहे। अलादीन का चिराग तो खत नहीं दिया जा सकता कि यूँ घुमाएं और जनाब पैसे आ जाएं। असल मुख्तसर इसमें एक चीज़ ये होती है, एक तो अपनी रकम वसूल करना होती है, वो तो करनी ही है। अब मार्केट में ऐसा ही होता है जैसा आपने फरमाया कि धमकी से तो ये काम बनता नहीं है, और जो प्रॉपर कारोबार करने वाले ताजिर हैं जिन्हें समझबूझ है कारोबार की, वो ये बात समझते हैं कि धमकी से तो पैसे नहीं आने वाले। उमूमन जो पैसे निकलवाए जाते हैं वो प्यार मोहब्बत से, और यही अखलाकी जो प्रेशर होता है, कभी रिश्तेदारों की तरफ से डलवाया जाता है, कभी मार्केट की एसोसिएशंस की तरफ से दिलवाया जाता है, कभी मार्केट के आस पड़ोस वालों की तरफ से दिलवाया जाता है। दूसरी चीज़ ये होती है जो दीगर सप्लायर होते हैं या दीगर काम करने वाले होते हैं, उनको बयान किया जाता है कि यार इस शख्स ने मेरे साथ ऐसा किया, आप भी इसके साथ काम करते हो, आप थोड़ा प्रेशर डालो। एक चीज़ तो ये होती है। लेकिन जो ये धमकियों वाली बात है ना, ये पैसे वसूल करने से ज़्यादा ये उस वक्त कैफियत पैदा होती है जब मायूसी की कैफियत हो जाती है ना, कि पैसे तो अब रकम तो नहीं आनी, अब रकम तो आनी नहीं, तो अपनी भड़ास कैसे निकालें, अपना गुस्सा कैसे निकालें। तो अब धमकियाँ दी जाती हैं, और नॉर्मली जो ताजिर पेशा अफराद होते हैं, तिजारत पेशा अफराद होते हैं, वो पूरा मन होता ये है कि जायज़ धमकी देना दुरुस्त है। मिसाल के तौर पर वो ये कहे कि भाई देखो तुम मुझे पैसे नहीं दे रहे ना, तो फिर मैं 4 बंदों को बिठाऊंगा, ठीक है, और आपका और मेरा मामला भी तो हमारे दरमियान है, फिर 4 बंदों के दरमियान आएगा, एक इज़्ज़त ख़राब होगी, अच्छी बात नहीं है। ठीक। तो इस तनाजुर में कि भाई जब आप नहीं दे रहे तो मुझे ज़ाहिर बात है 4 बंदे बातचीत करने के लिए लाने पड़ेंगे, तो ज़ाहिर बात वो कारोबारी माहौल में बात करेंगे, कोई ऐसा नहीं होगा कि वो डंडे उठा कर लेकर आएंगे। तो इतनी बात तो कही जा सकती है। सही, एक एतबार से तो ये धमकी है, लेकिन एक दायरे में रहते हुए धमकी है ये, ठीक है, दायरे को क्रॉस नहीं किया। ठीक। तो और कोई सवाल पूछना चाहेंगे आप, फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे हम। उधर एक सवाल और मैं करना चाहूँगा, ये शराकत के हवाले से। अच्छा। बाज़ औक़ात ये होता है कि 2 पार्टनर्स में शराकत होती है, तो उसमें अगर काम अच्छा चल रहा हो, नफ़े अच्छे आ रहे हों, तो शराकत का सिलसिला मतलब काफ़ी देर तक चलता है। जहाँ नुकसान का मामला आता है तो फिर एक पार्टनर जो है वो मतलब वो इस तरह से, मतलब नुकसान में वो अपनी रजामंदी का इज़हार नहीं करता, नुकसान कबूल नहीं करता। और फिर एक सूरत ये भी होती है कि 2 पार्टनर जब काम कर रहे हों और बराबर नफ़े नुकसान के शरीक हों, रकम भी दोनों की बराबर लगी हुई हो, तो फिर ये किसी के जहन में वसवसा आता है कि यार मैं काम ज़्यादा करता हूँ, मेरा फ़रोख्त का काम है, मुझे गोदाम पे भी जाना पड़ता है, ये तो सिर्फ ख़रीद का काम कर रहा होता, मतलब वो उसके जहन में आता है कि मेरा काम ज़्यादा है तो मतलब मेरा शेयर ज़्यादा होना चाहिए। इस हवाले से कुछ अगर आप रहनुमाई फरमा दें तो जज़ाकल्लाह। देखिए, जज़ाकल्लाह खैर। पार्टनरशिप जो है वो एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसे रिन्यू किया जा सकता है। ता क़यामत के लिए पार्टनरशिप का एग्रीमेंट नहीं होता। या तो दोनों जो है ना पहले से अंडरस्टूड कर लेंगे, हम 1 साल के लिए कर रहे हैं, 6 महीने के लिए कर रहे हैं, 2 साल के लिए कर रहे हैं, या कोई ऐसा मौका आ जाता है ज़िंदगी के अंदर तो ये उसको बाहम रज़ामंदी के साथ रिन्यू कर सकते हैं, नई शराइत रख के काम कर सकते हैं। और ऐसा होता है, बाज़ औक़ात ये होता है कारोबार के अंदर कि एक की जो खिदमात हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, पूरा कारोबार इसमें बेस कर रहा होता है, तो फिर वो ये सवाल दायर करता है कि भाई देखें मेरी जो खिदमात हैं तो बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा हिस्सा कम है। ठीक है, तो वो ये अपनी बात रख सकता है। अब जो इनका पुराना माहिदा था वो रिन्यू हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों इत्तेफाक राय से एक नया माहिदा करेंगे, उस पर नज़रसानी की जा सकती है। इसमें तो कोई वो नहीं है, कोई ऐसी मायूब बात नहीं है। दूसरी चीज़ जो इन्होंने कहा कि नुकसान जब आ रहा होता है तो फिर जो है वो अंदाज़ मुख्तलिफ हो जाते हैं और बाज़ औक़ात कोई एक पार्टनर अपने ज़िम्मे नुकसान ले ही नहीं रहा होता। ठीक। तो देखिए, अगर पार्टनरशिप है, दोनों ने पैसा मिलाया है, इसे शिरकत कहते हैं, इसमें तो कैपिटल के एतबार से दोनों ही नुकसान बर्दाश्त करेंगे। सही। और सबसे पहले नुकसान जो है वो एक्सपेंस में डाला जाएगा, और एक्सपेंस में डालकर अगर कैपिटल की तरफ आ रहा हो ठीक, तो फिर यह है कि कैपिटल जिसका जितना है उतना वो नुकसान बर्दाश्त करेगा।
تو اب اصل بات ہے ایٹیٹیوڈ کی ٹھیک ہے اور ایک کاروباری اخلاقیات کی، کہ جب فائدہ ہو رہے تھے تو بڑے مزے سے فائدے ہو رہے تھے، صحیح جب نقصان ہونا شروع ہوا تو صرف کسی ایک پر نقصان ڈالنا، یہ تو ظاہر بات ہے درست بات نہیں ہے۔ کاروبار کے اندر نفع نقصان ایک مطلب کہ انڈرسٹوڈ بات انڈرسٹوڈ بات ہے اور چلتا ہے اور ہوتا ہے۔ ٹھیک تو اگر شراکت کی ہے تو پھر دونوں ہی چیزیں برداشت کرنی پڑیں گی، نفع بھی برداشت کرنا پڑے گا اور نقصان بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ ٹھیک تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب آپ دوسرے پر ہی نقصان ڈالتے رہیں اور خود نقصان لینا ہی پسند نہ کریں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک شریک یہ سمجھتا ہے کہ میں اب اس کاروبار کو کنٹینیو نہیں کر سکتا، صحیح اب مجھے کوئی فیصلہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے پھر یہ دونوں بیٹھ جائیں صحیح اور یہ دونوں بیٹھ کے فیصلہ کر لیں کہ کاروبار سے کوئی ایک نکلنا چاہ رہا ہے تو چاہے تو نکل جائے، ٹھیک کنٹینیو کرنا چاہ رہا ہے تو کنٹینیو کر لے، ٹھیک کچھ اور اگر کیپٹل کم کرنا چاہ رہا ہے یا کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ اصل مسئلہ کیپٹل کا ہے، ہمارا کیپٹل بڑھ جائے گا تو کاروبار اٹھ جائے گا، ٹھیک تیسرے پارٹنرشپ کو ڈال دیں۔ تو یوں بہت ساری ایسی جائز چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھ کر اپنے کاروبار پر اپنے معاہدے پر نظر ثانی کر سکتے ہیں، ٹھیک اس کی گنجائش موجود ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو اجازت لیں اسماعیل بھائی سے اور جی ہمارا بہت شکریہ جناب، آپ تشریف لائے، بہت ہی شارٹ نوٹس پر تشریف لائے اور سوالات کیے، ہم نے جواب دینے کی کوشش کی، امید ہے آپ کی تشفی ہوئی ہوگی۔ آئندہ یہ ہے کہ کوئی اور کاروباری شخصیت ہمارے ساتھ ہوگی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ انشاءاللہ عز و جل۔ تو تاجران کا دروازہ کھل گیا ہے ہمارے سلسلہ احکام تجارت میں، کالز کا دروازہ کھول دیں، کالز آئی ہوئی ہیں، پچھلے ہفتے بھی ہم زیادہ کالز نہیں لے سکے تھے، ایک ہی کالز دی اصل تھی۔ میں تجربہ یہ ہوا ہے کہ ایک ہوتی ہے سکی کال، ٹھیک ہے ہم ہر دوسری کال پر بول رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اس میں تفصیل چاہیے، ٹھیک ہے اس کی تفصیل کیا ہے، پس منظر کیا ہے۔ ٹھیک ہے تو جب ایک کراس کوشچن ہوتا ہے نا تو اس میں ذرا ایک سوال نکھر کر سامنے آتا ہے، ٹھیک صورتحال ہے، سامنے اس آتی کی ہے، مختلف جہتیں جو معلوم کرنی ہوتی ہیں وہ ہو جاتی ہیں۔ جواب دینے کا بھی ایک مطلب کہ پورے پس منظر کے ساتھ جواب دیا جاتا ہے۔ ٹھیک، تو کالز کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی ہمیں کالز دیجیے۔ میرا نام محمد خرم جودی ہے، میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ کہ جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اپنے مال کا عیب بتا کر بیچنا جائز ہے، تو اب کچھ لوگ اس میں چیزوں میں ملاوٹ کر دیتے اور پھر دکاندار کو بتا دیتے کہ بھئی اس میں یہ چیز ملی ہوئی ہے، اب وہ ملاوٹ والی چیز عام کسٹمر کے پاس پہنچ جاتی ہے، تو اس کے بارے میں شرعی طور پر کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں، ایک اور کال دے دیجیے گا۔ میں ہند کے شہر لاڈنو سے محمد ایوب عطاری، مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جیسے کئی چیز کا سیزن ہوتا ہے، مثلا جیسے فصل کٹتی ہے اس ٹائم جیسے چارہ جو ہوتا ہے جانوروں کا وہ، یا جیسے ابھی گیہوں کی فصل کٹ رہی ہے، اب جیسے گیہوں ہے یا جو اور سرسوں ہے، ایسی کوئی سیزن کے اندر جیسے ہم چیز جیسے ہم نے خرید لی اور یہ ہم جیسے 2-4 مہینوں کے بعد میں اس کو تیز جب بھاؤ ہو جاتے ہیں، جیسے آف سیزن کے اندر تیز ہو جاتے ہیں تو اس ٹائم بیچ دیتے ہیں، تو ہمیں اس صورت میں کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے اور کس طریقے سے ہمیں کیا کیا نیتیں ہماری ہونی چاہیے اور کیا ہم سیزن میں خرید سکتے ہیں اور آف سیزن میں بیچ سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں رہنمائی فرمائے۔ اللہ عز و جل آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب۔ اب پہلا جو سوال تھا بڑا ٹیکنیکل سوال ہے وہ، جی کہ ایک ہول سیلر نے ریٹیلر کو بتا دیا کہ جناب یہ ملاوٹ والا مال ہے، ٹھیک ہے بی کیٹیگری کا مال ہے، سی کیٹیگری کا مال ہے، ٹھیک، اور آپ جو ہے وہ اس کو لے جائیں۔ صحیح، اب یہاں پر 2 سے 3 مختلف زاویے بنیں گے، اینگلس بنیں گے۔ ٹھیک، ایک تو ہوتی ہے کھانے پینے کی چیزیں صحیح، اور ایک ہوتی ہے دوسری چیزیں، ٹھیک ہے، جیسے اب کوئی لباس ہے ٹھیک ہے، تو لباس مختلف انداز کے مارکیٹ میں بکتے ہیں، بعض تو کپڑے ایسے ہوتے ہیں تل کر بک رہے ہوتے ہیں، صحیح، وہ بالکل ڈی کیٹیگری کا مال ہوتا ہے ایک طرح سے، ٹھیک، کٹ پیس کا مال ہوتا ہے، اندر سے جو ہے وہ اس کے اندر داغے نکلے ہوتے ہیں، سوراخ ہوتے ہیں، صحیح، تو گز تک سے بک رہے ہوتے ہیں وہ، بلکہ وزن سے بک رہے ہوتے ہیں۔ اب کوئی ریٹیلر لے جائے اور جا کے ان کو چھاٹی کرے، گز سے بیچنا شروع کر دے تو اس کو سب نظر آئے گا اس میں کیا ہے اور کیا نہیں، کپڑا ہے نا وہ، جی بالکل ظاہر ہے، تو ریٹیلر جو ہے نا کچھ بڑی چیٹنگ نہیں کر سکے گا۔ صحیح، اب ایک یہ ہے کہ آٹے کے اندر آپ نے برادہ ملا دیا، آپ نے جو ہے وہ مرچی کے اندر اینٹیں ملا دیں، صحیح، کیا ملا دیا کیا نہیں ملا دیا، ریٹیلر جو بیچے گا بھرپور دھوکے کے ساتھ بیچے گا، صحیح، اور گاہک جو ہے وہ اصلاً پہچان ہی نہیں سکے گا، ہر ایک گاہک اپنے ساتھ کوئی لباٹے لے کر تھوڑی گھومتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے ایک اجتماعی نقصان۔
اور مفتی صاحب یہاں پہ ایک سوال یہ کہ ریٹیلر بتا کیسے سکتا ہے؟ مطلب یہ کہ وہ بتائے گا نہیں، لیکن اگر وہ بتائے گا کہ بھائی مرچوں میں یہ ملایا ہوا ہے، آٹے میں یہ ملایا ہوا ہے، بیسن میں یہ ملایا ہوا ہے، پتی میں یہ ملایا ہوا ہے، تو بکے گا میں کیسے؟ یہ کر رہا ہوں کہ بعض چیزوں کے اندر تو بتا کے بیچا جاتا ہے کہ بھئی یہ اے کیٹیگری ہے، بی کیٹیگری ہے، سی کیٹیگری ہے، ٹھیک ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں بالکل نہیں بتایا جاتا. صحیح، مطلب ایک شخص نے سوال کیا بیرون ملک سے، وہ کہنے لگے کہ جی وہ ہمارے پاس وہ ہیں مختلف آئٹم آتے ہیں جو ایکسپائر ہو جاتے ہیں، صحیح، اب ہم ان کو ہاف قیمت پر اور لوگوں کو بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ جا کے وہ ڈیٹ ویٹ مٹا دیتے ہیں، مٹانے کے بعد بیچ رہے ہوتے ہیں. صحیح، تو اب ریٹیلر اس کو جب تک مٹائے گا نہیں وہ بکے گی نہیں. صحیح، تو اس نے مٹایا اور وہ اس سے کوئی توقع نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ کر بیچے گا کہ جناب یہ مال جو ہے نا وہ ایکسپائر ہے. ٹھیک، پہلی بات تو یہ کہ فوراً پولیس آئے گی، اس کو اٹھا کے لے جائے گی. باہر ملکوں میں تو زیادہ سختی ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ ایک سلیم الفطرت جو گاہک ہے وہ ہرگز ایسا نہیں خریدے گا ٹھیک ہے، کہ جناب 2 روپے یا 4 روپے سستی ہے تو کیا ہوا، اس سے زیادہ تو ڈاکٹروں کو دینے پڑ جائیں گے. صحیح، تو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں عیب ہے، خامی ہے، اور وہ بتا کے ہول سیلر ریٹیلر کو بیچے، سودے پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور ایک جو دیانت کا معاملہ ہے، ایک جو معاشرتی معاملہ ہے، اس پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے، جیسے میں گارمنٹس کی مثال دی ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں بکتی ہیں. صحیح، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں ہول سیلر اگر ریٹیلر کو بتا رہا ہے کہ بھئی اس میں عیب ہے، خامی ہے، یا اس میں ملاوٹ ہے، ٹھیک، اس بتانے کے باوجود وہ بری ذمہ نہیں ہو سکتا. یعنی جو فرسٹ سیلر ہے، فرسٹ سیلر ہے، ملاوٹ کرنے والا ہے، وہ بری ذمہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک، وہ اپنے آپ کو یہ نہیں کر سکتا جی میں نے تو ریٹیلر کو بتا کے بیچا ہے، اب اسے بھی چاہیے تھا یہ بتا کر بیچے. جب پتہ ہے کہ بتا کر بیچے گا ہی نہیں، انڈرسٹوڈ ہے، انڈرسٹوڈ ہے، تو ایک جو گناہ کا معاملہ ہے اس میں آپ شریک ہو رہے ہیں. ٹھیک. اس سے جیسے شیمپو ہیں، اب یہ بھی چلتے ہیں 2 نمبر 3 نمبر 5 10 پتہ نہیں کون کون سے نمبر تک چلتے ہیں، تو یہ بھی اسی کا بھی یہی ہوگا. بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو 2 نمبر پہ مل جائے نا تو بڑی بات ہے. صحیح، تھوڑا بہت اس میں اسٹینڈرڈ تو ہوگا، ٹھیک، کچھ نہ کچھ تو رول فالو کیے ہوں گے. صحیح، تو بہت عجیب صورتحال ہے. تو وہ بری ذمہ نہیں سمجھ سکتا وہ ہول سیلر اپنے آپ کو، ٹھیک، جو یہ کہتا ہے کہ میں نے تو ریٹیلر کو بتا دیا. جی ٹھیک، ہم دوسری کیٹیگری پہ بات کر رہے ہیں. جی، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ جو جرم ہے وہ آگے پھیل رہا ہے، صحیح، لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، لوگوں کی صحتیں خراب ہو رہی ہیں، لوگوں کو کینسر ہو رہا ہے، معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ لوگ اذیت میں مبتلا ہو رہے ہیں. یہ ہول سیلر اس مال کا بنانے والا کیسے بری ذمہ ہو سکتا ہے ٹھیک، جب اس کو پتہ ہے کہ ریٹیلر نہیں بتا کر بیچے گا کسٹمر کو. جہاں ایسا عرف ہے کہ ریٹیلر بتا کر بیچتے ہیں تو وہاں یہ ہے کہ ٹھیک ہے سودا ٹھیک ہے، اور کیٹیگری جو ہے وہ ایسی ہے لوگوں کی چوائس پر مبنی ہوتی ہے، اور وہ چیزیں لوگ خرید بھی لیتے ہیں، اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے. ٹھیک. اس دوسرا سوال تھا ہمارا کہ سیزن میں ہند سے، دوسرا سوال ذخیرہ اندوزی کے متعلق تھا اور ہم اس کا بارہا جواب دے چکے ہیں. ٹھیک، کہ اگر قحط پڑا ہوا ہے تو ایسی صورتحال میں ذخیرہ اندوزی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور عام حالات میں ذخیرہ تو کیا جاتا ہے، بیسک ضرورت ہے. ویسے بھی اناج اگر نکل رہا ہے اور کوئی اس کو اسٹاک ہی نہ کرے تو پورا سال قوم کھائے گی کیا. ٹھیک ہے، تو یہ بعض اوقات تو ضروری بھی بن جاتا ہے اسٹاک کرنا. ٹھیک، لیکن یہ ہے کہ ممنوع اس وقت ہے جو احادیث میں مانت ہے جب قحط پڑا ہو، صحیح، اور وہ بھی ان چیزوں میں ممنوع ہے شرعی اعتبار سے جس کا تعلق انسانوں یا جانوروں کی غذا سے ہو. ٹھیک. مزید کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی، میں بھی فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. تو میرا سوال یہ ہے کہ ایک بندہ جو دودھ کا کام کرتا ہے تو اس کو ریٹ پورا نہیں دیتے، مطلب جن دنوں میں وہ سپلائی کرتا ہے دودھ کا کام کے مطلب سلسلے میں، تو اس کو ریٹ پورا نہیں ملتا دودھ کا، تو وہ پانی ملاتا ہے کیونکہ اس کی مجبوری ہے، کیوں اس کو آگے ریٹ نہیں دیتے وہ لوگ. تو اس سلسلے میں کیا اس کا پانی ملانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیونکہ جو گھر اس کو ریٹ پورا دیتے ہیں وہ ان کو بالکل خالص دودھ دیتا ہے، اور جو کم دیتے ہیں ان میں وہ پانی ملا کے دیتا ہے. کیا اس سلسلے میں وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جی، مزید ایک کال دیجیے. جی میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ہم یہاں ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں، کمپنی کی طرف سے ہمیں 8 گھنٹے ڈیوٹی الاؤ ہے، اور وہ
जो हमारे अफसरान हैं वो हमसे 8.5 घंटे ड्यूटी लेते हैं, जबरदस्ती आधा घंटा लेते हैं, इसका क्या है? ठीक है जी मुझसे देखिए पहला जो सवाल था उनका, अगर तो वो चीज़ ऐसी है जो इनको बना कर देनी है, ठीक है, तैयार करके देनी है, इसमें मेकिंग का अमल पाया जाएगा। ठीक है। मिसाल के तौर पर किसी फैक्ट्री को गारमेंट्स तैयार करने का ऑर्डर मिलता है, ये हिंद वाले सवाल का जवाब इरशाद फरमा रहे हैं जी जी। किसी फर्नीचर वाले को फर्नीचर तैयार करने का ऑर्डर मिलता है, जी। ठीक है, जहाँ मेकिंग का अमल पाया जाता है जी तो वहाँ माल अगर मादूम हो, मिल्कियत में ना हो, तब भी उसका सौदा किया जा सकता है, ठीक है, ऑर्डर लिया जा सकता है। लिया जा सकता है। ठीक। लेकिन अगर ऐसा है कि मिसाल के तौर पे किसी का अनाज का काम है, चावल का काम है, या किसी को जो है वो माल सप्लाई करना है, बना कर नहीं देना, ठीक, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले उसकी मिल्कियत में वो माल हो, फिर वो आगे बेचे। सही, इन्होंने जो ये कहा कि हम ऑर्डर ले लेते हैं, ठीक, तो ऑर्डर ले लेना सौदा है, ठीक है, यही सौदा है। यही सौदा है। हाँ, अगर ये ऑर्डर ना लें, उन्हें ये कहें कि आप रिक्वेस्ट दे दें, हम मार्केट सर्वे कर लेते हैं, ठीक है, माल हुआ तो आपको कंफर्म कर देंगे। ठीक, ऑर्डर ना लें, ठीक, कंफर्म ना करें, ठीक, तो और उसको भी पता हो कि मैंने जो बात की है ये सौदा नहीं है, सही, ये एक तरफा बात है, सौदा अभी होगा। ठीक है, अगर ऐसी सूरत हाल हो दूसरी सूरत के अंदर तो दुरुस्त होगा। फिर ये माल ख़रीदें, ख़रीदने के बाद अपनी मिल्कियत में लें, कब्ज़े में लें, पहले मिल्कियत में फिर कब्ज़े में, और फिर इनसे सौदा कर लें, चाहे तो फ़ोन पे सौदा कर लें। सही, ये सूरत मुमकिन हो सकती है। ठीक, अगर मज़ीद कोई वजाहत ये देते हैं तो उसके मुताबिक और जवाब दे देंगे। ठीक है। उसका अगला सवाल था कि दूध के रेट पूरे नहीं मिल रहा है तो पूरा करने के लिए पानी मिलाते हैं। देखें, हर शख्स के अपने आज़ार हैं, ठीक, और हर शख्स की जो है वो अपनी बोली है। सही, अब डॉक्टर ये कहे कि मुझे फ़ीस जो है ना वो पूरी नहीं देते, लिहाजा मैं बजाय असली इंजेक्शन लगाने के पानी का इंजेक्शन लगाऊंगा, लिहाजा मैं बजाय जो है वो सस्ती दवा लिखने के महंगी दवा लिखूंगा, मुझे कमीशन ज़्यादा मिले। सही। मुझे फ़ीस कम क्यों नहीं देते, ज़्यादा क्यों नहीं देते? तो बाज़ मुलाजिमीन की सोच भी ये होती है क्योंकि हमारी तनख्वाह कम है या हमारी अप्रिसिएशन कम है तो फिर वो काम में डंडी मारते हैं। डंडी मारते हैं, चोरी करते हैं जी, कि जी जो ना काम हमसे ज़्यादा लेते हैं हम चोरी करते हैं। जी बिल्कुल। तो इस तरह के जो अपने आप किए जाने वाले जो फ़ैसले हैं, जी, उन फैसलों पर दारोमदार नहीं रखना चाहिए। और इनके सवाल पूछने का भी ये मकसद है। तो दूध में जो पानी मिलाना है बिलाशुबा मिलावट है, और इतनी मिलावट करना कि जो उर्फ से ज़्यादा हो। ठीक है, भाई एक तो यह ना कि लोगों को पता है कि थोड़ा बहुत पानी तो मिलेगा, ठीक है, इस पे लोग राज़ी हो गए गोया के। मतलब बर्फ़ की हद तक तो लोगों को पता है कि जी गांव से शहर तक जो दूध आएगा, ख़ासतौर पर गर्मियों में बर्फ़ डले बगैर नहीं आ सकता। ठीक है, टेक्निकली प्रॉब्लम है, दूध ख़राब हो जाता है, लिहाजा लोग बर्फ़ डालते हैं। ठीक, इतना तो पता है इनको, ठीक है, लोगों को। अब ये जनाब दूध में पानी के बजाय पानी में दूध मिलाएं, ठीक है, तो इसकी तो गुंजाइश नहीं 1 किलो के बजाय 2 किलो बर्फ़ डालें। इसकी तो गुंजाइश नहीं हो सकती। ठीक है, तो बाकी ये है कि आप देख लें, अगर आप समझते हैं कि साफ़ तरीके से काम नहीं कर सकते हैं तो कोई और सौदा इख्तियार कर लें, कोई और काम शुरू कर दें। ठीक। मतलब ज़मीन अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी है। नहीं, मतलब इन्होंने एक बात ये भी कही ना कि जो लोग रेट पूरा देते हैं उनको तो खालिस ही देते हैं, तो भाई जो रेट पूरा दे रहा है उन्हीं को दे लेंगे। ऐसे और गाहक तलाश किया जा सकते ठीक। हैं। उससे अगला सवाल जो था हमारा कि कंपनी में 8 घंटे टाइम तय है जॉब का, और जो अफसरान हैं वो 8.5 घंटे ले रहे हैं, और इनके सवाल से समझ में ये आ रहा है कि नहीं ओवर टाइम वगैरह कोई उसके एवज़ में नहीं मिल रहा है। मुमकिन है वो अफसरान जो है वो अगर 9 बजे का टाइम है तो 2 बजे आते हों, ठीक है, ठीक है, अपनी नींद पूरी करके, और फिर जो है वो 2-4 घंटे मज़ीद रुक जाते हों, और वो चाहते हों कि मुलाजमीन भी बैठे रहें, वो इनके बगैर जाएं नहीं। तो ये तो निज़ाम नहीं है ना, ठीक है, ये तो एक वो है अपना बदमाशी है, ठीक है, और एक जो चाहे करना है, इजारादारी है। इजारादारी है। निज़ाम होता है, जिस मुलाजिम की ड्यूटी का जितना मुआहिदा है उससे उतनी ही ड्यूटी लेना जायज़ है। ठीक, उसकी मर्ज़ी से आप उसको ओवर टाइम पे रोक सकते हैं,
یا اپنے اجارے میں شامل کیا ہو کہ بھئی آپ کو اوور ٹائم بھی دینا پڑے گا، پھر ایک الگ بات ہے. ٹھیک. اور آپ اوور ٹائم بھی نہ دیں اور اس کو ایسے روکے رکھیں تو یہ تو قطعاً جائز نہیں ہوگا. اور جو بھی ایسا کرتا ہے وہ ظلم کا مرتکب ہے، زیادتی کر رہا ہے نا. جی جی. تو جتنا ٹائم اس سے لیا گیا ہے اس سے زیادہ ٹائم وہ اس سے مشقت لے رہا ہے ٹھیک. اور اس کے پیسے بھی نہیں دے رہا. ٹھیک. تو یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ جو ایسا کرتے ہیں انہیں ایسا نہ کرنا واجب ہے. مجھ سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زبردستی بھی نہیں ہوتی اور عوض بھی نہیں مل رہا ہوتا، لیکن عمومی مزاج یہ ہے کہ اگر ملازمین اس طریقے سے نہیں رکے نا تو وقتی طور پہ تو انہیں چلاتے ہیں، لیکن پھر آگے جا کے انہیں فارغ کر دیا جاتا ہے. دیکھیں ہم سے سوال تو یہ ہوا نا کہ ان سیٹھوں کا، ان افسروں کا ایسا کرنا کیسا؟ جی جی. تو ایسا کرنا ان کا ناجائز ہے، حق العبد کی جو ہے وہ خلاف ورزی ہے. ٹھیک. جو بنیادی رائٹس ہوتے ہیں نا بندے کے، اس کی خلاف ورزی ہے. صحیح. ان پر ایسا نہ کرنا ضروری ہے. ٹھیک. اب اگر ایسا ہو رہا ہے صحیح تو جو ملازم ہے اس کے سامنے دو راستے ہیں. چاہے تو اس کو فیس کرے، ٹھیک ہے. ایک ظلم تو ہے اس کے ساتھ، جی. اس سے بچنے کی کوئی تدبیر کرے، اور چاہے تو کہیں اور اچھا کام ڈھونڈ لے. ٹھیک. ٹھیک ہے. مزید کو اس سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ ہم 2 اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا ہے، اس کو تقریباً 2 سے 3 سال ہو چکے ہیں اور ہم دونوں نے پیسہ برابر لگایا ہے. لیکن ایک اسلامی بھائی ہے جو میرے ساتھی ہیں، انہوں نے پیسہ لگا دیا ہے اور وہ کاروبار میں یعنی دکان پر نہ بیٹھتے ہیں. ہم کپڑوں کا کاروبار کرتے ہیں تو نہ وہ مال خریدنے ساتھ جاتے ہیں نہ آتے ہیں. مطلب دکان کا سارا نظام جو میرے ہاتھ میں ہی ہے. یعنی پیسہ مثال کے طور پہ 1.5 لاکھ روپے انہوں نے لگایا، 1.5 لاکھ روپے میں نے لگایا. پیسہ دونوں کا برابر ہے. کام کا مسئلہ ایسا ہے کہ میں اور میرا بچہ اس کاروبار کو، کپڑے کے کاروبار کو سنبھالتے ہیں. ہم دونوں اس کاروبار کو سنبھالتے ہیں. مال خریدنا ہوتا ہے، باہر شعبے میں جاتا ہوں اور کپڑا بیچنا، دکان کھولنی وغیرہ کام میرا ہوتا ہے. اب یہ بتائیے کہ ہم دونوں کا حصہ یعنی جو پروفٹ کا جو حصہ ہوگا وہ کس طرح ہوگا؟ جواب ارشاد فرمائیے. جی اگلی کال بھی دے دیں پھر ہم سوال کا جواب لے لیتے ہیں. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ جب میں کاروبار کرتا ہوں، انڈے کا کاروبار ہم کرتے ہیں، تو جب ہم یہ پیچھے ہم فارم سے انڈا خریدتے ہیں تو اس میں سے بعض انڈے جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے ٹوٹے ہوتے ہیں یا ان کو ٹھوکر وغیرہ لگی ہوتی ہے، تو پیچھے سے ہم خریدتے ہیں. اگر ہم ان کو ٹھوکر وغیرہ سامنے لگائیں گے تو دکاندار جو ہے وہ اس کو نہیں لے گا. تو اگر ہم اس کو الٹا کر کے لگاتے ہیں تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ ہمارا ایسا کرنا کیسا ہے؟ برائے مہربانی شرعی رہنمائی فرمائیں. اللہ اکبر کبیرہ. جی مفتی صاحب سے شرعی رہنمائی لیتے ہیں. جی مفتی. دیکھیں پہلا سوال شرکت کے متعلق تھا، پارٹنرشپ کے متعلق کہ نفع انہوں نے طے کیا ہوا ہے. پارٹنرشپ کے اندر بڑی وسعت ہے اور معاہدہ جو ہے وہ سب سے اہم ہوتا ہے. ٹھیک. پارٹنرشپ کے اندر اگرچہ کہ دونوں کا پیسہ ہو، لیکن ایک پارٹنر کو اگر اس نے یہ طے کیا ہے معاہدے میں کہ بھئی میں کام نہیں کروں گا، صحیح، سلیپنگ پارٹنر ہے، میں کام نہیں کروں گا، میرا پیسہ ضرور ہے، آپ کا بھی پیسہ ہے، بھلے دونوں کا پیسہ برابر ہو، ٹھیک. تو اب یہ ہے کہ اسے کام نہ کرنے کی اجازت ہے. اگر آپ نے معاہدہ ہی ایسا کیا ہے کہ ٹھیک ہے تم کام نہ کرنا، پیسہ ملا دو، کیونکہ پیسہ بڑا اہم ہوتا ہے. ایک کاروبار 5 لاکھ سے کم نہیں ہو سکتا. صحیح ہے. اور کسی کے پاس 2.5 لاکھ روپے ہے. صحیح ہے. اب اس سے نفع بڑا ملنا ہے. ٹھیک ہے. تو اب وہ چاہتا ہے کہ کوئی میرا ساتھ مل جائے اور میں اس کے ساتھ مل کے جو ہے یہ کام کر لوں. میں اس کی ایک اور مثال عرض کروں. جیسے کراچی کے اندر سب سے جو تیز نفع دینے والا کام ہے وہ پراپرٹی کا کام ہے. ٹھیک ہے. اب کسی کے پاس 50 لاکھ روپے ہیں. ٹھیک ہے. اچھے ایریا میں جو ہے نا 50 لاکھ کا پلاٹ ملے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے. اب وہ چاہتا ہے کہ 50 لاکھ والا ایک بندہ اور آ جائے. صحیح. اور ہم دونوں مل کر 1 کروڑ کا پلاٹ لے لیں اچھے ایریاز میں، 1 سال بعد یہ 1.5 کروڑ کا ہو جائے گا. ٹھیک. تو اب جو اصل اہمیت ہے اس وقت اس کے نزدیک وہ اپنے پارٹنر کی ہے. صحیح. کہ ایک پارٹنر کے ساتھ ملے، اس کی وجہ سے یہ 25 لاکھ روپے کما لے گا. ٹھیک ہے. اگر وہ پارٹنر آتا ہی نہیں، اس کے پیسے رکھے رہ جائیں گے. صحیح. تو یہ بعض اوقات ایک سلیپنگ پارٹنر جو ہے اس کی بھی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے. یعنی اس کے خوابوں کی جو تعبیر ہے وہ سلیپنگ پارٹنر کی انوالومنٹ، اس کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے. تو جب آپ نے اس سے معاہدہ یہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ بھلے کام نہ کیجیے گا، کام میں کر لوں گا، لیکن پیسہ آپ برابر کا ملائیں، تو اس معاہدے کو پھر فالو کرنا پڑے گا. ٹھیک. ہاں یہ معاہدہ
अगर आप समझते हैं कि जो है वो कारोबार में अब वो बात नहीं रही जो पहले थी, तो आप बैठ जाएं, इस माहदे को दोबारा आप रिन्यू कर लें, शराइत आप नहीं सामने ले आएँ। अलबत्ता ये है कि मैं एक और बात अर्ज़ करता चलूँ, यहाँ तो इनके बराबर के पैसे थे जी, और नफ़ा ही बराबर का था। शरीयत मुताहरा ने काम करने वाले का भी यहाँ एक तहफ़्फ़ुज़ किया है, ठीक है, यानी उसको भी उसके लिए भी एक फ़ायदा रखा है। ठीक है, मिसाल के तौर पर दोनों के पैसे बराबर हैं, ठीक है, और एक शख्स काम नहीं कर रहा और एक शख्स काम कर रहा है, तो जो काम नहीं कर रहा वो अपने कैपिटल से ज़्यादा नफ़ा नहीं रख सकता। ठीक, मिसाल के तौर पर उसने 50 लाख रुपए मिला है, इसने 50 लाख रुपए मिला है, सही है, नफ़ा बराबर रखा, ठीक है। ठीक है, अगर काम ना करने वाला स्लीपिंग पार्टनर ये कहे कि मैं नफ़ा ज़्यादा रखूँगा, 60% रखूँगा, ठीक है, वो नहीं रख सकता। अच्छा, शरण अपने कैपिटल की हद तक तो रख सकता है, सही है, जो कैपिटल का रेशो है उस तक तो रख सकता है, लेकिन कैपिटल के रेशो से ज़्यादा नहीं रख सकता जबकि वो स्लीपिंग पार्टनर हो। ठीक है, अगर वर्किंग पार्टनर है, वो ये कहता है कि जी मैं अगरचे कि मेरा पैसा बराबर है, ठीक है, लेकिन मैं चूँकि काम भी कर रहा हूँ, सही है, लिहाजा मैं 60% लूँगा, 70% लूँगा, ठीक तो वो अपने कैपिटल के रेशो से ज़्यादा रख सकता है। गोया कि इसके मेहनत जो हो रही है उसके हवाले से ये भी ऑप्शन है, ये ऑप्शन चाहें है। तो ये ऑप्शन इख्तियार कर सकते हैं। ठीक है, इख्तियार है इनको। अगर इन्होंने अपने मायदे के अंदर ये तय किया है कि दोनों का बराबर होगा और एक काम करेगा और एक नहीं करेगा, जी, तो ठीक है। अच्छा, इसमें तनख्वाह भी नहीं ली जा सकती, जो पार्टनर है वो तनख्वाह नहीं ले सकता। हाँ, अगर इनका बच्चा काम कर रहा है, ठीक है, तो वो तो पार्टनर नहीं है ना, ठीक है, उसकी चाहे तो ये तनख्वाह मुकर्रर कर सकते हैं, जो भी एक मारूफ तनख्वाह है इस तरह का काम करने वाले की, वही रख सकते हैं, उसकी तनख्वाह ये रख सकते हैं। ठीक है, माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अंडे का मुझसे काम, अंडे का कारोबार करते हैं और उनका सवाल ये कि जो अंडे टूटे हुए होते हैं वो पलट के रख दें कुछ। खुशी ज़्यादा है कि बहुत सारे जिहाद से सवालात आते हैं और जी, जी, लोग सुन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। देखिए, मोहतात तरीका ये है जी, कि ये दो कैटेगरी बना लें, ठीक है, कि एक ऐसी पेटी हो जिसके अंदर एक भी ऐसा अंडा ना हो, ठीक है, और एक वो कैटेगरी हो जिसके अंदर ऐसे अंडे भी हों, ठीक है, और इनका ज़ाहिर बात है बड़ा काम होगा, जी, ये दुकानदारों को सप्लाई करते हैं, खुद होलसेलर ही टाइप का काम तो होगा जब भी कोई शख्स इनसे रेट मांगे जी, तो एक कहें कि भाई दो कैटेगरी हैं, कौन सी रेट चाहिए आपको, सही, तो यूँ ये वाज़े हो जाएगा कि एक कैटेगरी वो है जिसके अंदर ऐसे अंडे भी रखे जाते हैं जिसके अंदर दरारें आई होती हैं जी, और हल्की फुल्की जो है वो टूट फूट होती है, ये अब वाज़े हो जाएगा ठीक, कि इस पेटी के अंदर ऐसे अंडे भी हैं। अगर ये दो कैटेगरी नहीं बना सकते तो ये बता दिया करें सही, कि भाई हम जो आपको माल देते हैं उसमें चंद आइटम जो हैं वो ऐसे भी होते हैं, ठीक है। चाहें तो उसकी तादाद भी बता दें। आम तौर पर वैसे कराची में जो राइज है कुछ इस्लामी में काम करते हैं ये, तो उनका अंदाज़ यही है, मुझे पता चला कि उन्होंने दो कैटेगरियाँ बनाई होती हैं, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि अंडे नाजुक होते हैं और रखने उठाने उसमें कुछ वो टूट जाते हैं, कुछ चटक जाते हैं, तो उन्होंने इस तरीके की वो 2-3 कैटेगरीज बनाई भी होती हैं। और एक कैटेगरी तो ये भी होती है कि अंडा इस हद तक टूट गया है कि उसे संभाल नहीं सकते तो उसको थैली में रख देते हैं, तो फिर वो आलू और अंडे का बड़ा गहरा ताल्लुक है, कैटेगरी तो आलू की भी बनी होती है, ठीक, क्या ख्याल है? सब्जी की दुकान पर जाएं तो आलू की कैटेगरी भी बनी होती है कि भाई ये इतने रेट का है और ये इतने रेट का जी, है, बिल्कुल, तो ये भी कैटेगरी बना सकते हैं। ठीक। अगले सवाल को शामिल, जी बिल्कुल, जी सवाल दे दीजिए। मैं आदिल बात कर रहा हूँ कराची से। अगर मेरा सवाल ये था कि हमारे पास लूज के नाम कंपनी से लूज से तरफ आता था, तो हम पहले वो उस नाम से सेल करते थे, लेकिन लूज बता कर अब उसमें वो कोई दूसरा बंदा बना कर दे रहा है, उसमें कुछ मिलावट होती है, तो हम उस नाम से इसको सेल कर सकते हैं या नहीं? इससे कोई जानी नुकसान किसी का नहीं है? जवाब इरशाद होगा, जज़ाकल्लाह खैर। जी अगली कॉल दीजिए। कुछ लोग काम करते हैं खाद का, ये ज़रूरी काम के लिए जो खाद इस्तेमाल होती है, फर्टिलाइज़र जिसे कहते हैं, तो इसका ये है कि रेट जो होता है कैश का, जो लोग उधार पे लेते हैं 6 महीने की उधार पे, गंदम पे या कपास पे वो पैसे देते हैं, तो उसका ये होता है कि वो अगर खाद फ़र्ज़ किया अगर आज 1000 रुपये की मिल रही है नकद, तो उसको उधार में 1200 की, 1100 की, 1300 की लोग मुख्तलिफ रेट लगाते हैं, तो क्या ये सिलसिला जायज़ है या नाजायज़ है? ठीक है जी, मुझसे भी खाद वाला सवाल जी। एक चीज़ नकद में सस्ती बेचना और उधार में महंगी बेचना, ये जायज़ है, शरीयत मुतारा ऐसे नहीं रोकती,
لیکن یہ ضرور ہے کہ جب سودا ہو تو کوئی آپشن برقرار نہ ہو. مطلب یہ نہ ہو کہ جناب یہ مال ہے، آپ نے اگر 3 مہینے میں پیسے دینے تو اتنے کا، 6 مہینے میں دینے تو اتنے کا، 8 مہینے میں دینے تو اتنے کا. بارگیننگ کرتے ہوئے یہ آپشن رکھے جا سکتے ہیں. ٹھیک. لیکن جب سودا ہو گیا تو اب کوئی آپشن نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے سودا 2000 میں ہو گیا، لیکن اگر آپ 6 مہینے میں دیں گے تو آپ کو 2.5 دینے پڑیں گے، سال میں دیں گے تو 3 دینے پڑیں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. سودا جس ریٹ پر، پہلی بات تو یہ کہ سودا فکس ریٹ پر ختم ہو کہ جناب اتنے کا یہ مال ہم نے آپ کو بیچا ہے، اور اگر وہ کسی وجہ سے لیٹ سویر بھی کرتا ہے جی پیسے نہیں بڑھائے جا سکتے. صحیح. تو پھر کوئی آپشن نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. تو نقد سستی اور ادھار مہنگی بیچنا جائز ہے. ٹھیک ہے. مطلب وہ جو سوال آیا تھا ہمارے پاس وہ کچھ اس طریقے سے تھا کہ ایک دکاندار کسی کمپنی کا صرف بیچا کرتے تھے، ڈٹرجنٹ بیچا کرتے تھے، تو اب وہ کمپنی سے تو نہیں لے رہے بلکہ کوئی اور بنا کے دے رہا ہے انہیں، تو اب وہ بیچ سکتے ہیں یا نہیں بیچ سکتے؟ نام انہوں نے وہی رکھا ہے. نہیں، نام نہیں بتا رہے. اب وہ نام بتا کے نہیں بیچ رہے، لیکن ان کی دکان معروف ہے کہ فلاں فلاں کمپنی کا ڈٹرجنٹ یہ بیچا کرتے تھے. کھلا بیچتے ہیں. جی کھلا بیچتے ہیں، ایسے ہی سمجھ میں آ رہا ہے اس سے جو سوال مجھے بتایا گیا. لیکن ان کی دکان معروف ہے کہ فلاں کمپنی کا بیچا کرتے تھے. دیکھیں اب سوال چونکہ اس میں ابہام موجود ہے، ہم 2-3 صورتیں بنا دیتے ہیں. جی. اگر تو ایسا ہے کہ جناب کسی خاص کمپنی کا پیکٹ تھا اور اب انہوں نے وہی پیکٹ لے کر دوسرا صرف ڈال دیا تو یہ تو دھوکہ ہوگا. ٹھیک ہے. یہ تو دھوکہ ہوگا. دوسری صورت یہ بنے گی کہ پہلے ایک کمپنی کا آیا کرتا تھا کھلا صرف، ٹھیک ہے، اور اس پہ کوئی لوگو نہیں تھا، کوئی علامت نہیں تھی، ٹھیک، پھر دوسرے کا لے آئے. ٹھیک ہے. تو بعض آئٹم کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ مختلف چیزیں آتی رہتی ہیں. جیسے دالیں ہیں. جی. اب پاکستان کے اندر کینیڈا تک سے دالیں آتی ہیں. ٹھیک. جو مجھے بتایا گیا. اب فارمی دال کہلاتی ہے. کبھی دال کہاں سے آ گئی، کبھی کہاں سے آ گئی، کبھی کہاں سے آ گئی. تو اگر بہت زیادہ فرق آ رہا ہے نا تو دکاندار کو بتا دینا چاہیے. ٹھیک. کہ بھئی آج کل یہ والی دال آئی ہوئی ہے، اس کے یہ ریٹ ہے. ٹھیک ہے. آپ وہ جو لے کے جاتے ہو. چاولوں میں ایسا ہوتا ہے کہ چاول اگر بدلے جائیں تو پکانے میں پرابلم ہو جاتی ہے. ایک چاول ایسے ہوتے ہیں جو بہت کم ٹائم پانی میں بھگوئے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. زیادہ ٹائم بھگوئے جائیں تو وہ پھر وہ حلوہ بن جاتے ہیں. جی. اور ایک چاول ایسے ہوتے ہیں جنہیں زیادہ بھگونا پڑتا ہے. ٹھیک. تو یوں دکاندار بتائے گا کہ بھئی یہ جو اس وقت آپ لے رہے ہیں یہ اس کیٹیگری کا ہے. اگر اس کے اندر 19-20 سے بھی زیادہ فرق ہے تو پھر بتانا چاہیے اس کو. ٹھیک ہے. مزید کالز، ایک کال شامل کر لیں سلسلے میں. جی. میرا نام محمد رفیق اتاری ہے، میں ہند بمبئی سے رہا ہوں. ہمارے یہاں پر ایک مرغی کے گوشت کا ڈسٹریبیوشن یونٹ ہے سمجھیے. تو یہاں کے جو ڈرائیورز ہوتے ہیں جو مرغی کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں جگہ جگہ پر، تو وہ کچھ نہ کچھ گوشت نکال لیتے ہیں اور بتاتے یہ ہیں کہ ہمارے مینیجر کو بھی اس کی خبر ہے اور ہمارے جو سیٹ ہے، جو مالک ہے، اس کو بھی اس کی خبر ہے. تو کیا ایسی صورت میں وہ گوشت نکال سکتے ہیں؟ بولتے ہیں کہ ہماری پگار کم ہے تو ہم اس طریقے سے نکال لیتے ہیں تو وہ کور ہو جاتا. ٹھیک ہے جی. پگار میں تنخواہ. وہی بات آ کہ جو ہم نے گفتگو کی تھی کہ بعض لوگ جو ہے وہ بس ان کے اپنے آزار ہوتے ہیں، اپنے ان کی دلیلیں ہوتی ہیں اور اپنے ان کے تخمینے ہوتے ہیں. وہ اپنے دل کو مطمئن کیے بیٹھے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ دھوکے میں ہوتے ہیں. جائز نہیں. دھوکے میں ہوتے ہیں. ٹھیک. انہوں نے ایک جو لبادہ اوڑھ رکھا ہوتا ہے وہ ایک بالکل دھوکے کا لبادہ ہوتا ہے. تو اصل دار و مدار تو مالک کا مال ہے نا. جی. نقصان تو مالک کو ہو رہا ہے. ٹھیک. تو مالک کی اجازت کے بغیر یہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ مطلب گوشت یا کوئی بھی آئٹم اس کو نکال لینا، اس کو لے جانا، الگ سے بیچ دینا، گھر لے جانا، استعمال کرنا، یہ مال حرام ہے. اسے پکانا مال حرام ہے. اس سے بھی جو کہہ رہے ہیں کہ سیٹ اور مینیجر کو پتہ ہے. سیٹ کو پتہ ہے تو اور بات ہے. ٹھیک ہے. مینیجر اور فلاں اور فلاں اور فلاں یہ سب سیٹ نہیں ہوتے. ان کی اجازتیں کافی نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے. اور سیٹ کو پتہ ہے کہ جی مزدور جاتے ہوئے ایک پیس لے کر جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس نے اجازت دی ہوئی ہے. ایک مثال ہے. ٹھیک. سبزی کی دکان پہ کوئی کام کرتا ہے، اسے پتہ ہے کہ جاتے ہوئے سبزی لے کر جاتا ہے. ٹھیک. سیٹ کی طرف سے اجازت ہے. ایک اور بات ہے، لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک. اکثر جگہوں پہ جو ہے وہ بددیانتی چل رہی ہوتی ہے. ٹھیک. چوری چکاری چل رہی ہوتی ہے. ٹھیک. تو ظاہر بات ہے جو چوری کا مال ہوگا اس طرح، یہ حقیقتاً تو یہ غصب کا مال ہے. ٹھیک. تو یہ مال حرام ہے.
اس کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی سوال سے ریلیٹڈ میں یہ جہد آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا کہ بعض اوقات کام کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ جو کام ہے وہ تو ملازمین کو اس کام میں سے کچھ حصہ رکھنے کی لینے کی اجازت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہوٹلوں پہ جو ویٹرز کا کام کرتے ہیں یا ہوٹلوں پہ جو دیگر افراد کام کرتے ہیں انہیں کھانے پینے کی آزادی ہوتی ہے تقریباً کہ جو دل چاہے ان کا جو چاہیں کھا پی سکتے ہیں، یہاں تک کہ بعض جگہ پہ ایک آدھ مہمان بھی اگر وہ کبھی کبھی آ جائے تو اس کو بھی کھلا لیں تو وہ برا نہیں مانا جاتا اور اس کو قبول کر لیا جاتا ہوٹل ہے۔ پہ دیکھیں مالک بیٹھا ہوتا ہے نا، عام طور پر مالک بیٹھا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے، اجازت ہوتی ہے، پوچھ لیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، بہت سارے معاملات چلتے ہیں۔ کمپنیوں میں ایسا نہیں ہوتا، مالک بیٹھا نہیں ہوتا۔ اور پھر دوسری یہ ہے کہ ہر جگہ ایک جیسے حالات نہیں ہوتے، اگر وہی جو ہے وہ تھیلیاں بھر بھر کے لے جانا شروع کر دے نہیں وہ تو پابندی ہوتی ہے۔ میں یہی معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ انہیں اجازت تو ہے اتنے کی، لیکن اب وہ اس سے زیادہ کرتے ہیں تو اس کی تو اجازت تسلیم نہیں کی جائے وہ گی۔ اجازت بھی تو دیکھا جائے گا نا، ہر ہوٹل ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، چھپر ہوٹل میں ایسا ہوتا ہوگا، 5 اسٹار ہوٹل میں ہرگز ایسی اجازت نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے نا، ایک بہت مہنگے ریسٹورنٹ میں مہمان لانے کی اجازت تو بہت مشکل ہے۔ ایسا کھانے پینے کی حد تک تو سمجھ میں آتا ہے کہ اجازتیں ہوتی ہوں گی۔ ویسے مفتی صاحب تجربہ یہ ہے کہ منہ پھر جاتا ہے اور پھر وہ اپنے لیے دال سبزیاں ہی پکاتے ہیں۔ بہرحال ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا، اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، تجارت کے جو احکام ہیں یہ ہر اس شخص پہ سیکھنا لازم ہے کہ جو تجارت کر رہا ہے یا جو بھی احکام ہیں، تو یہ سلسلہ بڑا اہم ہے۔ یہ سلسلہ آپ دیکھتے رہا کریں، مدنی چینل کے اور بھی سلسلے بہت اہم ہیں ماشاءاللہ، اچھے اچھے سلسلے آتے ہیں، سلسلے دیکھتے رہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں علم حاصل کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔